الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں انشاءاللہ صدقۃ الفطر کے مسائل کو بیان کروں گا۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور معزز خواتین، روزے دار کتنا ہی اہتمام کرے، روزے کے دوران کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی باتوں سے بچنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن لغو و کلام، فضول مصروفیات اور نامناسب گفتگو سے مکمل احتراز نہیں ہو پاتا۔ اس لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت میں رمضان المبارک کے ختم پر صدقۃ الفطر کے نام سے گویا کہ روزے کی زکوٰۃ الگ سے واجب قرار دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا جو روزے دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے دو مقاصد ہیں، کہ نمبر ایک روزے کی کوتاہیوں کی تلافی، نمبر دو امت کے مسکینوں کے لیے عید کے دن رزق کا انتظام، تاکہ وہ بھی اس روز لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اغنوہم عن السوال فی ھذا اليوم، کہ یعنی اس دن مسکینوں پر اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال سے بے نیاز ہو جائے۔ اس لیے صاحب وسعت مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر بر وقت ادا کرنے کا اہتمام کریں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید سے 2-3 دن پہلے ہی صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے، اور یہ مناسب بھی ہے تاکہ مستحق حضرات پہلے ہی سے عید کی تیاری کر سکیں۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ کہ جو شخص زندگی کی لازمی ضروریات کے علاوہ اتنی قیمت کے مال کا مالک ہو کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکے، اس شخص پر عید الفطر کے دن صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے وجوب میں قدر فرق ہے، کہ زکوٰۃ میں مال نامی ہونا لازم ہے، کہ صدقہ فطر میں یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا وجوب سال گزرنے کے بعد ہوتا ہے، جبکہ صدقہ فطر فوراً واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ اس معاملے میں زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر متحد ہیں کہ یہ مال قرض اور ضرورت اصلی سے زائد ہونا چاہیے، ورنہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر واجب نہ ہوگا۔ اگر کسی کے پاس کئی مکانات تھے، ایک میں وہ رہتا ہے، بقیہ خالی پڑے ہیں اور ان کی قیمت نصاب یا اس سے زائد ہے اور ان پر اس کا گزارا نہیں ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے جس طرح صاحب نصاب مقیم پر صدقہ فطر واجب ہے، اسی طریقے سے مسافر مستطیع پر بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اور عید کے دن وہ مسافر جہاں موجود ہے وہیں کی قیمت لگا کے اپنا صدقہ فطر ادا کرے۔ اور اسی طریقے سے جو شخص بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھ سکا ہو، لیکن وہ عید الفطر کی صبح صادق کے وقت صاحب نصاب ہو، تو اس پر صدقہ فطر لازم ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی شخص پر حسب ضابطہ صدقۃ الفطر واجب ہو چکا تھا، پھر اس کا سب مال ضائع ہو گیا، تو بھی کیا ہے، صدقہ فطر اس سے ساقط نہ ہوگا، بلکہ جب بھی گنجائش ہوگی اس پر صدقہ فطر کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اسی صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا وقت عید الفطر کی صبح صادق ہے، لہذا
جو شخص اس وقت کو نصاب کے مالک ہونے کی حالت میں پایا جائے اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے جو شخص پہلے سے مالدار اور صاحب نصاب تھا لیکن عید الفطر کی صبح صادق سے قبل فقیر ہو گیا اور اس نے فقیر ہونے کی حالت میں صبح کی تو اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو شخص فقیر تھا لیکن عید الفطر کی صبح صادق سے قبل مالدار ہو گیا اور اس نے مالدار ہونے کی حالت میں صبح کی تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے عید کے دن فقیر ہونے کی حالت میں صبح صادق کی، اس کے بعد وہ اسی دن نصاب کے بقدر مالک ہو گیا تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب نہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو نابالغ بچے خود کسی نصاب کے مالک نہ ہو ان کی طرف سے ان کے باپ پر صدقہ فطر نکالنا واجب ہے، اور اگر وہ بچے خود صاحب نصاب ہو تو ان کے مال میں سے صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی عقل کے اعتبار سے کمزور یا پاگل ہو تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالا جائے گا، اگرچہ وہ بڑی عمر کا ہو۔ یعنی اگر وہ فقیر ہو تو باپ اپنے مال سے اس کا صدقہ فطر نکالے گا، اور اگر وہ مجنون خود مالدار ہو تو اس کے مال سے صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے عاقل بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ پر ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ بچے باپ کی پرورش میں رہتے ہوں اور باپ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے تو درست ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس کی طرف سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، خواہ بیوی سے اجازت لی ہو یا نہ لی ہو۔ اور اسی طریقے سے جو بچہ عید الفطر کے روز ماں کے پیٹ میں ہو اس کی طرف سے اس کے باپ پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جس شخص کا انتقال عید الفطر کی صبح صادق سے قبل ہو جائے اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے مستحب یہ ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے۔ اور اسی طریقے سے صدقہ فطر رمضان المبارک میں بھی دینا درست ہے، البتہ رمضان المبارک سے قبل ادا کرنا مفتیٰ بہ قول کے مطابق درست نہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے افضل یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز سے قبل فطرہ ادا کر دیا جائے، لیکن اگر اس وقت ادا نہ کیا تو بعد میں جب چاہے ادا کر سکتا ہے، اور جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی کہلائے گا، اس کو قضا نہیں کہا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے صدقہ فطر کی شرعی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع کھجور، کشمش یا جو یا نصف صاع گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو ہے۔ نصف صاع کی مقدار موجودہ اوزان کے اعتبار سے 1 کلو 576 گرام 640 ملی گرام ہوتی ہے، اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ آج کل نصف صاع کے اعتبار سے ایک صدقہ فطر کی مقدار بہت کم بڑھتی ہے، جو بڑے مالداروں کے لیے کوئی حیثیت اور وقعت نہیں رکھتی، اس لیے ایسے لکھ پتی اور کروڑ پتی سرمایہ دار حضرات کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے نصف صاع گیہوں کی قیمت لگانے کے بجائے 1 صاع 3 کلو 150 گرام کھجور یا کشمش کا حساب لگایا کریں، اس میں ان کو ثواب زیادہ ملے گا اور فقراء کا نفع زیادہ ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بصرہ میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع کھجور یا جو یا آدھا صاع گیہوں کا صدقہ ضروری قرار دیا ہے، جو ہر آزاد غلام مرد و عورت چھوٹے اور بڑے پر لازم ہے۔ لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہاں تشریف لائے اور یہ دیکھا کہ گیہوں کا بازاری بھاؤ سستا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر وسعت فرمائی ہے، اس لیے اگر تم صدقہ فطر ہر چیز کا 1 صاع کے حساب سے نکالو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وسعت رکھنے والے صاحب
حیثیت لوگوں کو اضافے کے ساتھ صدقہ فطر نکالنا چاہیے۔ صدقہ فطر میں بازاری بھاؤ کا اعتبار ہوتا ہے، کنٹرول یا راشن کی دکانوں کے ریٹ کا اعتبار نہیں ہے۔ منصوص اشیاء گیہوں، جو، کھجور، کشمش کے علاوہ غلہ جات مثلاً چاول کے ذریعے صدقہ فطر ادا کیا جائے تو اس میں وزن کا نہیں بلکہ قیمت کا اعتبار ہوتا ہے۔ جیسا کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو لوگ راشن کٹس وغیرہ بنا کے تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ درست ہے، لیکن یہاں پر ایک بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ نصف سا گیہوں یا 1 سا جو وغیرہ کی جو قیمت بازار میں ہو اس کے بقدر کیا ہے راشن کٹس وغیرہ تقسیم کریں۔ اگر اس سے بڑھ کے بھی اگر راشن کٹس وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں اس قیمت سے بھی زیادہ تو اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی مستحق فقیر کو دیا جائے، اور ایک صدقہ فطر متعدد فقراء کو تقسیم کر کے دینا کم از کم مکروہ ہے، تنزیہی ہے۔ البتہ کئی لوگوں پر واجب ہونے والا صدقہ فطر ایک فقیر کو دینے میں حرج نہیں۔ سادات خانوادہ بنی ہاشم کو صدقۃ الفطر دینا درست نہیں ہے، اور اسی طریقے سے فطرے کی رقم کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، لہذا جس طرح مسجد اور قبرستان وغیرہ میں زکوٰۃ لگانا جائز نہیں، اسی طریقے سے فطرے کی رقم لگانا بھی درست نہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے صدقہ فطر ذمہ کافر فقیر کو دینے کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسلمان کو دیا جائے، کیونکہ اس مسئلے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کافر کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کو صدقہ فطر دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے مسافر صاحب نصاب شخص عید کے دن خود جہاں موجود ہو اسی جگہ کے اعتبار سے صدقہ فطر کی قیمت لگائے۔ مثلاً ہندوستان کا رہنے والا شخص اگر عید کے دن سعودی عرب میں موجود ہو تو وہ سعودی عرب میں نصف سا گیہوں کی قیمت سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی غیر ملکی شخص مثلاً ہندوستان میں اپنا صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو اسے ہندوستان کی قیمت نہیں بلکہ اپنے ملک کی قیمت کا اعتبار کرنا ہوگا۔ مثلاً ہندوستان کا کوئی شخص ملازمت کے لیے دوسرے ملک گیا ہوا ہے اور وہ وہاں سے اپنے گھر والوں کو فون کرتا ہے کہ اس کا صدقہ فطر وطن میں ادا کر دیا جائے، تو وہ جس ملک میں مقیم ہے وہاں نصف سا گیہوں کی جو قیمت بنتی ہے اسی اعتبار سے اس کی طرف سے صدقہ فطر نکالا جائے گا، ہندوستان کی قیمت کا اعتبار نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔